ہمیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگوں کے تلخ رویے، لوگوں کی باتیں اور یہ آنے والی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ ہمارے گناہ گھٹاتی ہیں، تو ہم تو پیسے دے کے لوگوں کو کہیں کہ لوگ ہمیں تنگ کریں اور ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو اس لیے وہ تو مہربانی ہے ان کی جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اندر صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا بتایا ہوا اور بیان کردہ فلسفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، پریشانی، صدمہ، دکھ، اذیت پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دکھوں کے بدلے میں یہ صلہ ملتا ہے تو دکھ تو پھر اچھے ہی ہوئے نا، دکھ تو پھر باطن کو سنوارنے والے ہی ہوئے نا۔ تو میاں صاحب نے تبھی تو کہا تھا کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اگر اس کی رضا نصیب ہوتی ہے اور گناہ دھلتے ہیں تو پھر دکھ بھی قابل قبول ہے، اذیت بھی قابل قبول ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہوئی نا کہ اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ اور دوسری یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیاں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اذیتیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ سے پیار کوئی سستا سودا تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اس سے پیار کرنا۔ اور پھر وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پیغمبروں کو آزمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنے کا کہا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں دمبا رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی بیٹے کی گردن پہ۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ لیکن کر گزرے نا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ سونے کو پرکھنے کے لیے خالص ہے کہ نا خالص ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو زندگی میں جو تلخیاں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، آلام، کمزوریاں، محرومیاں، بیماریاں اور دقتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، لوگوں کے کھردرے رویے، سخت بے مروتیاں، بے وفائیاں اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے جن تکلیفوں کو آئے روز ہمیں سہنا پڑتا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے رویے اور جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کو آپ جو ہے وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا مطمع نظر اللہ کی رضا کو رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے گا، بہتر اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر فرض کرو یہ ساری چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو آنے والی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، موسم کی شدتوں کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ مجموعہ اذیت بن جائیں گے۔ آپ ہر وقت اپنے آپ سے ہی تنگ رہیں گے اور اجر سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اس لیے یہ زندگی ان چیزوں کے ساتھ ہی گزرے گی اور ان چیزوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، ان کو برداشت کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی ہماری زندگی کا حسن اور ہماری زندگی کا جمال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کی طرف سے ہے اور یہ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو زندگی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ زندگی اتنی تلخ کہ قدم نہیں اٹھایا جاتا اور ہر وقت بندہ ان مصائب سے نکلنے نہیں پاتا۔ یہاں زندگی کی جو تلخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، راستے میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر، ابلتے ہوئے گٹر، اور جس طرح لوگوں نے تھڑیاں بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس طرح لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، اور جس طرح
جو ہے وہ لوگ رستے کے اندر چیزیں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے سینے بھرے ہوئے، تو زندگی تو گزرے نا اگر بندہ اس کو درگزر کرنے کا مزاج پیدا نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے حساس آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے، ان تکلیفوں کا اثر تو دل پہ پڑتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو جب جواب نہیں دیتا ہے تو میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، اللہ اس ایک ایک آنے والی تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ گناہ بھی ہمارے تھوڑے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زندگی ہماری کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، میرے مالک نے ہماری معافی کے راستے بھی بڑے رکھے ہوئے۔ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں۔ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے، حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے۔ شفا اللہ کے دستے کرم میں ہے۔ اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا، کیونکہ شفا تو اس کے حکم میں ہے نا، چیزوں میں تو شفا نہیں ہے، وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، جب مصیبتوں اور اذیتوں کے طوفان تمہاری طرف منہ کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو، اللہ کی حضور دعا کرو، التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب۔ لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔